نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا پارہ 29 سورہ قیامہ رکوع 1 آیت نمبر 3 تا 5 ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما۔ آیت مذکورہ تردید ہے منکرین بعث بعد الموت کی، تردید ہے ان کے خام خیالی کی کہ کیا انسان اور انسان سے مراد انسان کافر ہے، منکر ہے بعث بعد الموت کا، کہ کیا یہ خیال کرتا ہے کہ جب ہم مر جائے اور ہم چورا چورا ہو جائے تو کیا ہم ان کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے؟ عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں، اس کی تخصیص اس لیے کی کہ یہ بدن کی ستون ہے، پلر ہے۔ منکرین قیامت کہتے ہیں اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، کہ مرنے کے بعد جب ایک انسان مٹی ہو جائے، ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جائے، پھر ان کو دوبارہ کیسے جمع کر دیا جائے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں تو اس پر تعجب ہے کہ میت کے ذرات منتشرہ بوسیدہ ہڈیوں کو کیسا جمع کیا جائے گا، ان میں دوبارہ حیات کیسے ڈالی جائے گی؟ حالانکہ یہ بات ایک مرتبہ مشاہدے میں پہلے آ چکی ہے کہ انسان کا وجود جو دنیا میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، وہ دنیا بھر کے مختلف علاقوں، مختلف ممالک اور مختلف خطوں کے اجزاء اور ذرات کا مرکب ہوتا ہے۔ تو جس قادر مطلق ذات نے پہلے مرتبہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے ذرات کو ایک انسان میں جمع کر دیا تھا، اب دوبارہ جمع کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس طرح پہلے اس کے ڈھانچے میں روح ڈال دی، زندہ کیا، دوبارہ ایسا کرنے میں کیا حیرت اور تعجب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، اللہ نے آسمان اتنا بڑا بنایا ہے بغیر عمد ترونها۔ ایک انسان بنانا اور انسانوں کو بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک انسان جس کی ہیئت، جسامت، شکل، صورت وہ پہلے پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ بغیر کسی ادنیٰ فرق کے اجساد جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کے ابتدا سے قیامت تک پیدا ہونے والے، فنا ہونے والے ارب و انسانوں کی شکل و صورت، قد و قامت کے الگ الگ کیفیت سے پیدا کرنا، یہ رب ذوالجلال کا عجیب و غریب عمل ہے، حیرت انگیز عمل ہے، تخلیق ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین اس پر قادر نہیں کہ ان ارب و انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ یہ اللہ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ میں فرمایا کہ ہم صرف اس پر قادر نہیں،
کہ سارے بڑے بڑے اجزاء کو، ہاتھ پاؤں کو، سر وغیرہ کو دوبارہ اسی طرح بنا دے، بلکہ انسان کے وجود کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ہم ٹھیک اسی طرح بنا دیں گے جس طرح وہ پہلے تھی۔ ابھی اس میں یہ بنان ہے، انگلیوں کے پوروں کا ایک خاص ذکر ہوا کہ وہ سب سے چھوٹے اجزاء ہے۔ جب ان چھوٹے اجزاء کے دوبارہ ساخت میں فرق نہیں آیا تو بڑے بڑے اجزاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ پیدا کرنے میں کیا فرق ہوگا؟ نتیجہ عام تابع اخذ ارذل ہے۔ جب اللہ انگلیوں کے اس پوروں کو پیدا فرماتے ہیں تو ہاتھ کو ضرور پیدا کرے گا۔ اور اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ جو بنان ہے، انگلیوں کے پوروں کی تخصیص ہے، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لیے انسانی بدن میں ایسی خصوصیات رکھی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔ انسان کی زبان ہے، انسان کے حلق ہے، اور دوسرے انسانوں سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے آواز، مرد کی آواز الگ ہے، عورت کی آواز الگ ہے، چھوٹے کی الگ ہے، بڑے کی الگ ہے، آواز کی پہچان سب کے الگ الگ ہے۔ ہر انسان کی آواز کی جو کیفیت ہے وہ مختلف ہے۔ اس طرح اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انسان کے انگوٹھے اور انگلیوں کے پورے جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ ان کے اوپر جو نقش و نگار ہے، خطوط ہے، اور خطوط کے یہ جو جال کے صورت قدرت نے بنائے ہے، قدیم جدید سائنسی ماہرین کے مطابق انگوٹھے کے نشانات ایک امتیازی شان ہے ہر انسان کا۔ میرے انگوٹھے کے ساخت آپ کے انگوٹھے کے ساخت کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان ہر انسان کے انگلیوں کو اور انگلیوں کو پوروں کو بنایا جائے گا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور پھر آگے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ یہ سوالات اسی لیے اٹھائی جاتی ہے کہ مستقبل میں بھی نافرمانی کرے۔ امام بفتح الحمزہ سامنے اور مستقبل کو کہتے ہیں۔ سامنے کو امام کو بھی، آگے کو سامنے کو بھی امام کہتے ہیں، اور جو مستقبل ہے اس کو بھی، فیوچر کو بھی کہتے ہیں۔ آیات کا معنی یہ ہے کہ کافر انسان، غافل انسان، منکر انسان اللہ کے قدرت کاملہ کے ان مشاہدات میں غور نہیں کرتا۔ یہ بدبختی ہے، تاکہ ماضی کے انکار پر نادم ہو کر اپنے مستقبل کو درست کرے، اور بلکہ مستقبل میں بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے کفر پر، شرک پر، عناد پر، حسد پر، بغض پر، تکذیب پر جمع رہے، اور یہ انسان کی تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے۔ ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان، الن نجمع عظامہ، کہ ہم ہرگز جمع نہیں کریں گے اس کے ہڈیاں؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم تو قادر ہے، علی ان نسوی، بنانا، اس پر کہ ہم درست کر دے، بنانا اس کے پور۔ بل یرید الانسان، بلکہ انسان تو چاہتا ہے، لیفجر، کہ فجور کرے، نافرمانی کرے، امامہ، آئندہ بھی، مستقبل میں۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔